اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو ذرے ذرے کونے کونے کو بخوبی جانتی ہے، کیونکہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ اس کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ سے اور نہ ہی دوزخ کے ڈر سے ہو، بلکہ عبادت تو اس کی اس ادا سے ہو کہ وہ لائق عبادت ہے۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے، مسئلہ ہے، تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ لائیو آ کے بات کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، اور جو نہ آ سکیں، کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو لائیو ڈسکس نہیں کی جاتے، کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہیں، کچھ حضرات تفصیل سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ پرائیویٹلی ویسے شاہ صاحب سے اپنی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان حضرات کی سہولت کے لیے 2 نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ آفٹر پروگرام یا کل 2 بجے کے بعد ان نمبرز پہ قبلہ شاہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو بفضل تعالیٰ آپ کی بھرپور طریقے سے اور مکمل طریقے سے رہنمائی کی جائے گی۔ تو ٹائم کی قلت بارہا پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ یہ ختم اور شاہ صاحب کی برسی کے سلسلے میں جو ختم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو نیکسٹ سیچرڈے آ رہا ہے، اس میں تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی، کیونکہ اس کی پریپریشن اور اس کا جو ہے سسٹم کی جو اس کا پورے طریقے سے سر انجام دینا ہوتا ہے، بٹ اس کی تیاری پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی ٹائم کی قلت ہو، یا کچھ رابطے میں تھوڑی سی کسی پرانے لوگوں سے یا نئے لوگوں سے دشواری ہو، یا کچھ اور مسئلہ بنے اس حوالے سے، تو اس کے لیے ہم معذرت ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے کے بعد جو ہے نارمل طریقے سے کالوں کا اور دوسرا سلسلہ جاری سیری ہو جائے گا۔ بٹ ختم کے بارے میں اور برسی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ ختم جو ہوگا یہ واقعی ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوگا۔ ڈیفرنٹ ٹائپ سے مطلب کہ اس میں جو کچھ ہوگا وہ تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ جو دور ہیں ان کو سیچرڈے پتہ چل جائے گا، اور جو ختم میں شریک ہوں گے ان کو جو دور ہیں سنڈے، اور جو ختم میں شامل ہوں گے ان کو سیچرڈے ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ بتائیں گے ضرور۔ اگر کوئی نہ ختم میں آ سکے تو فالو کرے ہمارے پروگرام کو۔ سنڈے انشاءاللہ جو پروگرام، یا منڈے ہوگا جو پہلا پروگرام ہوگا آفٹر سیچرڈے، اس میں بتایا جائے گا کہ کس وجہ سے پروگرام جو ہمارا جو ختم کا سلسلہ تھا کیوں خاص تھا اور کیا وجہ تھی اس میں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہی صوفی اسپریچول سوسائٹی آپ کے لیے، جیسے پیچھے کچھ عرصے میں دیکھا جائے تو انکشاف سے مطلب کہ جو علمی لحاظ سے کچھ چیزوں کا جعفر جامع ہو یا کسی کا استعمال کیا گیا، ہر ختم میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا، تو یہ صوفی اسپریچول سوسائٹی انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں لانے کے لیے کوشاں ہیں، تو وہی کام انشاءاللہ سیچرڈے سر انجام ہوگا۔ تو اگر کوئی ہمارا پروگرام مس کر دیں تو یوٹیوب صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ دنوں تک اپلوڈ ہو جائے گا، اور ختم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جلد سے جلد وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، نیکسٹ ڈے یا اس سے اگلے دن ضرور۔ تو دیکھتے رہیے گا، اور ساتھ میں باتیں رہے گا، اور آپ کے ساتھ نبھانے کا ہمیں فیڈ بیک ملتی رہتی ہے، آپ کے ٹیکسٹ موصول ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کے نبھانے کا ہم تہ دل سے مشکور بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، اور اسی طرح ساتھ نبھانے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کے حوالے سے پورا مہینہ ہمارے موضوع چل رہے ہیں، تو آج بھی اسی طرح کا ہی موضوع ہے قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے ہی۔ تو جو شاہ صاحب کے جانشین اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کریں گے، اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل شاہ صاحب ٹھیک۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں پروگرام میں کہ اگر کوئی ٹائم کی قلت یا کچھ ایسا آپ تھوڑا سا ہو جائے، ابھی یہ میری طرف سے بھی معذرت بھی ہے لوگوں کو، کہ مصروفیت بھی ہے، پھر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے میری لمبی پڑھائی آ رہی ہے بالکل کی، جس کی وجہ سے میں ایک دم پیک ہو جاؤں گا، بالکل تو وہ تھوڑا سا کالوں کا، اور باقی یہ کہ جو ویسے جو میرے پرماننٹ ہیں ان کو تو پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور شبرات کی رات بھی ہے بیچ میں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ، یعنی کہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا بلڈ اپ ہو گیا ہے۔ بالکل۔ باقی یہ کہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ فالو کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کرتا ہے سیٹرڈے کے بعد میں انشاءاللہ ضرور۔ تو ناظرین، آپ نے شاہ صاحب سے بھی جو الفاظ سنے، ان کا کہنے کا مین مقصد یہ تھا، کیونکہ اس ویک میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے مصروفیت بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے جو شبرات آ رہی ہے، اس میں عبادت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ عبادات جو ہیں شبرات کے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ جو ہے
ہم فیس بک پہ بھی ڈالیں گے کون سے نفل کون سی تلاوت ہے ضرور. کون سی جو آیتیں ہیں ویب سائٹ پہ بھی. ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے. ویب سائٹ کا تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی بیچ میں سرور بند تھا لاسٹ ویک, کوئی اور ٹیکنیکل مسئلہ تھا. ویب سائٹ کا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن فیس بک پہ بھی ڈال دوں گا, اور پھر جو ہے واٹس ایپ بھی جو ہے کر دوں گا, تو وہ لوگ فارورڈ کرتے ہیں تو وہ جتنا پھیلے اتنا یعنی کہ برکت کی باعث. بالکل, جن کو نہیں پتا وہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں واٹس ایپ جو ہے نا بیسیکلی آپ کیا کرتے ہو, جب ایک میں ایگزامپل دوں, ایک شب برات آ گئی, اب اس کے اوپر آپ نے بتا دیا ایک اتنا بڑا ٹیکسٹ آیا تقریباً 5-7-15 لائنوں کا, اس کے اندر جو ہے عبادات لکھی ہیں, آپ نے سمپلی اس کو فارورڈ کر دیں شب برات کے حوالے سے. اس سے کیا ہوگا, کہیں نہ کہیں کسی نقطے میں, کسی پن میں, کسی پوری چادر میں ایک دھاگے میں آپ کا نام آ گیا عبادت میں. کیا بات, بس کیونکہ آپ نے کلام الہی کی نشر و اشاعت کر دی. یہی ہوتا ہے صحیح, اور اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, بس سیدھا سیدھا اس کو آگے بھیج دیا. کسی نے پڑھنا پڑھے, نہ پڑھنا نہ پڑھے. بالکل, پیغام پھیلانا آپ کا کام ہے, عمل کرنا وہ اگلے کی مرضی ہے. صحیح, بس اتنی سی چیز ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. تو میں ایک جو ہے تھوڑا سا نام کا ڈفرینس کرتا جو کہ میں شاہ صاحب بکار رہا ہوں تو سم ٹائم نام مکس اپ ہو جاتا ہے. جو بڑے شاہ صاحب تھے ان کو شاہ جی کہا جاتا ہے, شاہ جی کہا جائے تو شاہ صاحب ان کو کہا جاتا ہے. تو اگر شاہ جی کی میں بات کروں شاہ جی کے حوالے سے تو پھر سمجھ جائیے گا کہ قبلہ شاہ صاحب جو بڑے تھے ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو شاہ صاحب کہوں تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں بات کرنے کا میرا مقصد ہوگا, بیسیکلی مطلب ہوگا. تو ایک قبلہ شاہ جی کا مخصوص انداز تھا, انہوں نے کتابیں تحریر کی تو ان میں بھی اگر کوئی سامنے بیٹھا تو ان میں بھی اگر کہیں انہوں نے ٹی وی پہ بات کہی یا کسی میگزین میں ان کا اشتہار آیا یا کہیں بھی آیا, تو ایک ان میں نے نمایاں چیز دیکھی کہ وہ شروع ابتدا وحد و نیت سے کرتے تھے. ان کی ہر ادا میں وحد و نیت جھلکتی تھی. وہ کہتے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے, ہر ایک کا پیغام ایک تھا. اگر وہ اللہ کی طرف سے سارے تھے تو سب کا پیغام بھی ایک ہونا چاہیے. تو سب کا پیغام کیا تھا, اس کی وحد و نیت, وہ ایک ہے, ہر حاضر ناظر ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو یہی سب سے پہلے میرا قبلہ شاہ صاحب سے سوال ہے, اور مزید آگے سوالوں کا سلسلہ جاری ساری پروگرام میں رہے گا, اور آپ کو کالوں بھی تھوڑی دیر تک کھولی جائیں گی. شاہ صاحب یہ کیا وجہ تھی قبلہ شاہ صاحب کی, قبلہ شاہ جی کی, کہ ہر کتاب میں ہر جگہ پہ زیادہ تر اگر جب وہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہنے کی ان کا دل چاہتا یا کہتے تو سب سے پہلے وحدانیت کا ایک ان کا خاص مخصوص انداز تھا, وحدانیت پہلے بیان کرتے. اللہ کی وحدانیت جو ہے, کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ نہ کرو وحدانیت, اس پہ یقین نہ ہو تو شرک. بے شک, باقی سب چیزوں کی تو آپ ہی بچ جاتا ہے, معافی ہو جاتی ہے یہ, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے آپ کے مسئلہ بن جاتا ہے, وہ شرک کے زاویے میں چلا جاتا ہے. جب بھی وہ بار بار کہتے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر لائے تھے, سب نے ایک ہی میسج دیا, اللہ کی وحدانیت کے وہ اکیلا ہے. That's it. اور کوئی تیسری چیز نہیں, کوئی سائنس نہیں, کوئی کچھ نہیں. باقی چیزیں بعد میں اتنی بعد میں دیکھی گئیں کہ آسمانی کتاب آئی, لیکن سب سے پہلے پیغام ایک تھا کہ اللہ واحد ہے. سبحان اللہ, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. قل واللہ احد والی بات, بس اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ختم ہو گیا محمد رسول اللہ. پھر بھی لیکن لا الہ الا اللہ پہلے سے موجود تھا. بے شک, جو یہ ضرب ہے, جو یہ ذکر میں بھی ماری جاتی ہے, پھر اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے طریقے میں بھی اور بھی طریقوں میں سلسلوں میں کیا کہتے ہیں اسے, تصوف میں ضرب لا الہ الا اللہ کی ماری جاتی ہے. وہ یہی ہے کہ وہ واحد ہے, صحیح, عبادت کے لائق اور کوئی بھی نہیں ہے. بس کیونکہ دیکھیں جو بنا سکتا ہے جی وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. ٹھیک, باقی آپ اور عبادت کر نہیں سکتے کسی کی. بالکل, فرعون کتنے عرصے اس نے کیا کر لیا, کتنے تیر مار لیے, بالکل صحیح اب بات, کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے. کوئی بس چیز, بے شک, یہ چیز ہے بس. اچھا, فرعون کی جہاں تک بات ہو رہی تھی, آج کسی نے کوئی بات کر رہا تھا میرے سے ٹیلی فون پہ, تو انہوں نے بات کرتے کرتے بیچ میں بتانا بھی بھول گیا آپ کو, شام میں انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کی سبحان اللہ, کہ وہ لاٹھی کو جو ہے, تو میں نے کہا ہر نبی نے جو ہے ہر دور کے حساب سے ان کے پاس ایک معجزہ تھا ان کا. سبحان اللہ, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے لاٹھی کو, میں نے کہا کہ وہ معجزہ تھا ان کا کہ وہ لاٹھی رکھیں, کیونکہ اس وقت جادو ٹونے کا عروج تھا نا, اس دور کا اس دور کا وہ توڑ تھا. ہاں, کہ انہوں نے اسی چیز کو دیکھیں. چیز یہ کہ جب آپ فون ریپیئر کرانے کے لیے کس دکان پہ جاؤ گے, فریج کی دکان پہ نہیں, کس دکان پہ جاؤ گے, فون والی, فون والے کی دکان پہ. تو میں نے کہا بس اس زمانے میں دور یہ تھا, تو ان کے پاس معجزہ تھا, جادو کا ہی معجزہ تھا کہ چھڑی کو کس طرح کے لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو یہ میں نے کہا کہ وہ پیسے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ جو ہم یہ بہاؤ کا استعمال کرتے ہیں وہ اس چیز کا پوچھ رہے تھے, یا یہ کہ حروف ابجد کا, وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں بات کاٹ رہا ہوں بیچ میں سے کیونکہ ان کا سوال تھا, میں بتانا بھول گیا. تو ان کا یہ جواب بھی ہے کہ یہ چیز اس دور کے حساب سے ہے, صحیح, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے.
آج کل یہی ہے نا، آج کل یہی کشمکش آج کل یہی ہے. دیکھیں میرے والد صاحب جو تھے، والد صاحب کا مہینہ ہے ان کا، تو میں بتا دوں ان کی شفا جو ہے وہ منہ پہ بولتا تھا. شفا کس کو کہتے ہو آپ؟ پہلی چیز تو یہ ڈسکرائب کیا جائے. شفا جو ہے آج کل جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں اسے، آدمی سوچ شفا کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہے تو شفا. نوکری نہیں لگ رہی، وہ بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے بھی حل ہے، شفا ہے. بالکل، شفا کا مطلب ہے بیسکلی اس کو پرابلم سے نکالنا اس کو کسی اینگل سے. تو میرے والد صاحب کے منہ پہ شفا بولتا تھا. آپ نے تو خود دیکھا تھا دم. بالکل، وظائف جو ہے وہ اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر زبان سے جو کہتے تھے مجیب الدعویٰ ایسے نہیں کہا جاتا تھا. بے شک وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، بس ختم. کوئی تیسری فلیکسیبلٹی نہیں تھی اس میں. بے شک. یہ سب چیزیں یہ اس دور کے حساب سے تھیں. سبحان اللہ. اب کا جو ٹائم ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایک تو یہ کہ چیزیں جو ہے وہ اتنی کمپلیکس کر دی گئی ہیں. سمپل اسٹریٹ فارورڈ چیزیں جو ہیں ان کو اتنی دور کر دیا گیا ہے کہ آدمی اب وہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کی. اب وہ اور کمپلیکس چیزیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، فلانا کر لو، ڈھمکانا کر لو، جبکہ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے رکھنا ہے، اس کی وحدانیت اور اس کا یقین رکھنا ہے بس. سبحان اللہ. شاہ صاحب ختم میں جو ذکر کا ایک سما ہوتا ہے بڑا ہی ڈفرینٹ ٹائپ ہوتا ہے، بٹ اس میں ایک ضرب کی بات کی اپنے لا الہ الا اللہ، یہ تقریباً ہر ختم میں ہوتا ہے. تو یہ والد صاحب سے چلا آ رہا ہے. یہ ضرب جو ہے نا، یہ ہمارے خاندان میں ہم جو لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں دعویٰ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. صحیح. جو دیکھا نہیں ہوتا، جو سنا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے. جو آدمی دیکھ رہا ہے اس کو کیا دعویٰ بے دعویٰ، دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے یہ فینومینل چیز ہو، بٹ ناٹ فار می اٹس اے کامن تھنگ. یہ ہمارے دادا جو ہے یہی لا الہ الا اللہ کی ضرب سے زنجیر کا ٹانکا ٹوٹ جاتا تھا. اور یہ بات آن ریکارڈ، لوہے کی زنجیر، پلاسٹک کی زنجیر نہیں، لوہے کی زنجیر سے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو ہے مست تھے، جس کو کہتے ہیں مستوار کہتے ہیں، وہ مستوار ہو گئے تھے. صحیح. ریاضت کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ مسجد میں وظیفہ کرتے تھے مسجد کی زمین تھر تھراتی تھی. یہ روحانیت میں جو لوگ روحانی ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. زمین تھر تھرانے کا مطلب یہ نہیں کہ زلزلہ آ گیا، وہ زمین وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وظائف کی، اس کے اندر زمین تھر تھراتی تھی. وہ اس کو وظیفے کا وزن بھی کہہ سکتے ہیں. وزن بھی کہتے ہیں، اور وہ بس وہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا تھرسٹ کہہ لیں یا وہ وظیفے کی ایک کیفیت ہے کہ زمین تھر تھراتی تھی مسجد کی. کیا بات. تو ان کی یہ تھی کہ جب وہ ضرب لگاتے تھے الا اللہ کی، اس وقت زمین کا وہ زنجیر کا ٹانکا ٹک کر کے ٹوٹ جاتا تھا. اور یہ بات آن ریکارڈ ہے، اور ابھی بھی اس وقت گواہی دینے کے لیے 25 لوگ موجود ہیں. انڈیا میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو بتائیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ. اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ہمارے ہی اپنے گھرانے کی کتابوں. تو یہ بیسیکلی ادھر سے چلا نہیں، یہ چست، یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ضرب ہے نا لا الہ الا اللہ کی، یہ چس طریقے کی ہے. جو الا اللہ کی ضرب ہے، لا الہ کی نہیں ہے. لا الہ ضرب آپ مارتے الا اللہ پہ، لا الہ تو پکار ہے، الا اللہ پہ ضرب. ضرب کو اگر ڈیفائن کریں گے آپ، مزید سمجھانے کی کوشش کریں، ضرب کہتے کسی اور لگائے کہاں جاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا اس کو کہتے ہیں کاٹ. ٹھیک. تلوار. ضرب کا مطلب ہوتا ہے ضرب کس چیز کی ماری، تلوار کی ماری جاتی ہے نا. بالکل. بندوق کی تو ماری نہیں جاتی. صحیح بات. تلوار کی ماری جاتی ہے. ضرب جو ہوتی ہے اس کو تلوار کی کاٹ کہتے ہیں. بالکل بالکل. تلوار سے شمشیر سے نکلتا ہے نا تلوار، وہ جو ہے اس کی ضرب ہے، اور وہ ضرب جو ہے آپ کے سینے میں دل میں لگتی ہے، کٹتا ہے. سبحان اللہ. تو بیسیکلی ضرب سینے پہ لگائی جاتی ہے. ہاں، قلب پہ لگائی جاتی ہے. ہاں، قلب سینہ ہی کہلاتا ہے، اس پہ لگائی جاتی ہے. تو وہ ضرب جب لگتی ہے تو آپ کا قلب جاری ہوتا ہے اس سے. سبحان اللہ. اس کے اندر پھر وہ انکشافات ہوتے ہیں، یا اس کو جس کو آج کل قلب جاری ہونے کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے. قلب جاری ہونا اس چیز کی شرط ہے. اگر قلب جاری نہیں ہے تو پھر وہ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی فراڈ چلا رہا ہے. اگر قلب جاری نہیں ہے تو قلب جاری کا کیسے پتہ چلے؟ آنکھ بند کرے تو دل کی دھڑکن سنائی دے، بس سمپل. اپنے ہی کانوں میں، اپنے ہی کانوں میں. تو اور کوئی اس کی سائنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا تو ادھر سے سنائی دے یا ادھر سے سنائی دے، مگر سنائی دے جب آنکھ بند کرے. اور اسی قلب کے ساتھ ساتھ جب وہ قلب جاری ہوتا رہتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو دوسری قسم کے جس کو اشارے کہا جاتا ہے آج کل. یہ سب میں اس میں ایک نقطہ ہے، سائنسی طور پہ بھی ایک نقطہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جب قلب جاری ہوتا ہے دھڑکن کی آواز کانوں تک آتی ہے، اس کا سسٹم فاسٹ ہو جاتا ہوگا. میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، جب پھر سسٹم فاسٹ ہو جاتا ہوگا
تو خون کا دورہ فاسٹ ہو جاتا ہے، تو خون کا دورہ سم ٹائم آنکھوں میں بھی وظائف کی وجہ سے آتا ہے، تو کیا وہی تو نہیں؟ وہی یہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جب آپ جو کہہ رہے ہو کہ وہ دل وہ نقصان نہیں کرتا، بالکل وہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. جب آپ آنکھ بند کرتے ہو تو تب جو آتی ہے وہ ایک قلبی کیفیت ہے، بالکل، کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہو. کیونکہ خدا بھی تو وہیں بستا ہے، خدا بھی تو روح تو وہیں بستا ہے. دماغ میں تو کچھ بھی نہیں، دماغ میں تو صرف جو ہے انسانیت بچتی ہے. کیا بات ہے. باقی یہ کہ آپ کا یقین، ساری چیزیں، محبت، پیار، جتنی آپ کی چیزیں روح سے ریلیٹڈ ہیں وہ دل میں بستی ہیں. ٹھیک ہے. بس آپ کا دماغ ہی آپ کو جو ہے بھٹکاتا ہے. دل میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. دل جو ہے وہ صحیح معنوں میں قلب کا جو ہے نا وہ سامان جو ہے وہ دل کے اندر ہے. ساری چیزیں دل سے چلتی ہیں. آپ کا یقین دل سے چلتا ہے، آپ کی دعا دل سے چلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سبحان اللہ. ختم ہو گئے بات. وہ 2.5 کروڑ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعر کے اندر بولتے ہیں. بس ہم تو لوگ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1.25 لاکھ کیا ہے، میں نے کہا 1.25 لاکھ نہیں 2.5 کروڑ کیا ہے انہوں نے، اور بیٹھ کے کیا ہے جانواز کے اوپر. کیا بات. جبھی تو ان کی شاعری نہیں ہے، کچھ اور ہی چیز ہے. وہ چلتے پھرتے نہیں کیا. ہاں چلتے پھرتے نہیں کیا، انہوں نے جانواز پہ بیٹھ کے کیا ہے 2.5 کروڑ. بس صاحب ایک بات کا تقریباً ہزاروں بندے پوچھ بیٹھے ہیں، 100 کے حساب سے یہ سوالات ہو چکے ہیں کہ ایک تو آپ سے بھی ہوتا ہے، مجھے بھی پوچھا تھا کہ آنکھیں بند کر کے کیا کرتے ہیں شاہ صاحب. میں جنرل میں بھی اس میں نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی بھی آنکھیں بند کرنے کا سسٹم تھا یا نہیں تھا؟ تھا. کیونکہ یہ آنکھیں بند کرنا ایک بڑی عجیب کی گواہی ندیم ملک ہے. ٹھیک ہے. اس کی گواہی جو ہے میں بتاؤں گا ندیم ملک ہیں، اور کسی دن یہ انشاءاللہ جو آگے کے پروگرام آئیں گے اس کے اندر ندیم ملک کو بھی بلائیں گے ایز اے گیسٹ. تو وہ بتائیں گے یہ چیز کہ انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا، اور وہ بار بار بات کرتے کرتے آنکھ بند کر رہے تھے اس قصے کے بیچ میں. تو ندیم ملک میرے سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا یہ ہوتا ہے، میں نے کہا نارمل چیز ہے یہ. تو یہ کیوں؟ دیکھیں آنکھ بند سے مطلب دیکھیں ایک رابطہ جو ہے نا آپ کا میرے سے آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ظاہری رابطہ ہے. باطنی رابطے کے لیے آپ کو کٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی یہ اس وقت خاموشی ہے کمرے میں، کوئی بھی نہیں ہے. پروڈیوسر آپ کے کان میں ٹاک بیک فیڈ بیک پہ بولے گا، باقی تو there is no one here. ٹھیک ہے نا، بالکل سیلڈ ہے، ساؤنڈ پروف ہے روم. ٹھیک ہے نا، کوئی آواز نہیں آ رہی. ہمارا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ہے؟ اگر میں خاموش ہو جاؤں، پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ہے؟ دور فاصلہ ہے آپ میں اور میرے میں. اس وقت پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا نگاہ. بالکل نگاہ. وہ بند کرنے کے لیے نا کہ اس جگہ سے کٹ ہو کے دوسری جگہ بیٹھا جائے، وہ آنکھ بند کرنا مسٹ ہے. ٹھیک ہے. میں اس میں ایک جو مزید پیچیدگی کا نقطہ ہے اس میں یہ ہے کہ دو طرح، ایک تو آنکھیں کھولے ہوئے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، انفارمیشن آتی ہے، آپ کہہ بھی چکے ہیں یہ بات. آنکھیں بند کرنے سے انفارمیشن لینے کا میں جو پیچیدگی والا اس میں نقطہ رکھنے لگا یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں اس وقت کہ مجھے پتہ چلے، یا کہ پھر پیچھے سے آنے کی وجہ سے آپ کو مجبوراً آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے؟ اس میں کیونکہ دو رائے ہے، اس میں دیکھیں یہ مشکل دونوں صورتیں ہیں. یہ ٹھیک ہے، کچھ مجبوری کے تحت بھی کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ پیچھے سے جو ہے مسلسل جو ہے ایک فلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ فلڈ کو روکا جاتا ہے. ہم بیریئر تو کرتے ہیں اس کو، ہم اپنے بھی حصار باندھتے ہیں، دل میں حصار بھی بنتے ہیں. مگر کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کالر بھی آتے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی سچویشن تھا. بٹ میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ وہ زبان جو اس کیفیت کو جو ہے نا، جو یہ آنکھ بند کرنے کی کھولنے کی جو بھی کیفیت ہے، وہ اس چیز کو زبان پہ لا کے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. جو زبان پہ شفا نہیں ہوتی، منہ پہ شفا تھی. صحیح. بس وہ یہ چیز تھی. ہاتھوں میں وہ ہاتھ لگاتے تھے، آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے. بالکل. یہ تو سب وہ جو ٹی وی کیا کہتے ہیں آپ کا اللہ بھلا کرے آرٹیکل ہے، اس کے اوپر فائر ان ہز فنگرز. بالکل. یعنی کہ وہ ہاتھ لگاتے تھے، آدمی کی قلب بند، بس ٹھنڈا ہو گیا. پھر وہ درود پڑھ کے پھر اٹھتا تھا آدمی، دوبارہ دم کرتے تھے وہ. بس وہ یہ چیز تھی ان کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی چیز کو کنورج کرتے تھے. کبھی ہاتھوں میں طاقت، کبھی زبان سے نکلا. کہ آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتے تھے میرے والد کے. آپ نے تو بیٹھے ہیں، جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو پتا تھا آنکھوں میں نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ شعائیں نکلتی تھی. یہ بات تو جی ایس خان صاحب نے بھی دیکھنا مشکل، چہروں کی طرف بھی دیکھنا بھی مشکل تھا نا. بالکل. ہاں. تو اسی وجہ سے وجہ یہ تھی کہ کیا کہتے ہیں ان کو پکڑ تھی اس چیز کی، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ پکڑ آتی ہے. تو یہ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں تب تک آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے، تھوڑا سا کنٹرول بڑھتا ہے. چیز یہ کہ جتنا ریاض بڑھتا ہے اتنا کنٹرول بڑھتا ہے، جتنی ریاضت بڑھتی جاتی ہے اتنا کنٹرول بڑھتا جاتا ہے. بس اس کے اندر سمپل سی چیز ہے. پھر لوگ کہتے ہیں وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ سمجھ میں نہیں آئی نا بات. یہ بات مجھے ہضم ہی نہیں ہوگی میرے، یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی. یہ ابھی نہیں، 10 سال بعد بھی ہضم نہیں ہوگی یہ بات.
بالکل. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں عبادات کے حوالے سے. اکثر جیسے شب قدر کی رات آ رہی ہے، رات کی رات آ رہی ہے، یا کچھ مہینے یا کچھ دنوں کے حوالے سے کچھ ایسی خاص عبادات ہوں گی شاہ صاحب جو کرتے ہوں گے، شاہ جی کرتے ہوں گے کہ کچھ خاص مخصوص دنوں کی کہ وہ کی جائے، فلاں کی جائے، فلاں کی جائے، یا آپ کو بھی بتایا ہو کہ فلاں عبادت کرنی چاہیے فلاں دن کو. کوئی ایسے عبادتوں کا سسٹم ان کا تھا؟ عبادتوں کا کہ مطلب خاص دن کے حساب سے کچھ ایسا تھا؟ کچھ یعنی کہ دنوں کے حساب سے نہیں کرتے تھے، مگر جیسے کہ شبرات ہے، رمضان، مطلب وہ ایکسٹرا جیسے ہاں یہ ایکسٹرا دنوں میں جو خاص ہولی آف دا ہولیسٹ والی بات ہے، اس کے اندر یہ کہ کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، بہت ساری چیزیں اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں ایسے نہیں، ان کو جو ہے میں آپ کو ایک ابھی کتاب رکھی ہے ان کی، اس میں سے ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا رہا ہوں. ڈیٹ تو مجھے نہیں پڑھنے میں آ رہی. پرائس 20 پینس لکھی ہے، مشرق نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے، بہت پرانی بات ہے یہ، اور 1980 کا پیپر ہے یہ، جولائی 30، ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں لکھا وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے مگر ان کی مسیحائی سے انکار ممکن نہیں. ممکن ہے کیا؟ یہ ہیڈنگ ہے. اس کے علاوہ نیچے پھر ایک اور ہیڈنگ میں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، ایک نقش بھی بنا ہوا ہے اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے. وہ قرآنی آیات سے ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. قرآنی آیات. فرینچ اسی کے ساتھ اپوزٹ پیپر ہے اور اس کا ڈیٹ نہیں ہے لکھا ہوا اس کے اوپر، لا پریس ہے. دا مین ود ایکسیپشنل پاورز. سبحان اللہ. یہ میرے والد صاحب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھی نیوز پیپر کی کٹنگز ہیں لیکن وہ کچھ عرب کی ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی مجھے، ٹھیک ہے. اور کچھ عرب ہیں اور یہ بھی عرب ہے. طبیب روحانی یہ ایک لکھا ہوا ہے اور باقی یہ کہ عرب بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. عالمی اخبارات، اخبارات اور پتہ نہیں اردو میں بہت باریک لکھا ہوا ہے، چشمہ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو یہ چیز ہے لکھی. دیکھیں گرو ہو گاٹ آن ہز بائک، یہ ایک اور کوئی لاؤ کا اخبار ہے، یہ 1986 کا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو مطلب جب بندے آتے تھے تو پھر دیکھتے تھے یا سن کے پھر آنا؟ دیکھتے نہیں تھے بندے، جب آتے تھے تو گم ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مسمرائزڈ، دماغ کٹ ہو جاتے تھے، ہپنوٹائز کہہ لیں. ٹھیک ہے. بس وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے. لیکن چیز یہ تھی کہ وہ دور تھا پوچھتے نہیں تھے لوگ، نہ بتانے کا ٹائم تھا. اب جو ہے لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو جاننا ہے اور بتانا بھی پڑتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلی ہوتی چلی گئیں. صحیح. ٹھیک ہے. پرواز وہی ہے، ٹھیک ہے، صرف رفتار میں فرق ہے، اس کی کیفیت میں فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ ٹیلی فون وہی ہے. بالکل. آپ کرتے کیا ہو ٹیلی فون سے؟ کان میں لگاتے ہی ہو نا، بات ہوتی ہے، آواز آتی ہے اور آواز جاتی ہے. بالکل. جو گرام بیل نے میرے خیال سے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا نا. پرواز وہی ہے، مین کام وہی ہے، مگر صرف یہ کہ اس کی پرواز میں فرق آ گئی ہے. اس میں رفتار میں، اس میں موبائل بھی آ گیا، جیب میں رکھا ہوا ہے اور یہ بھی ہو گیا وہ، یعنی کہ پوری دنیا ایک چیز میں آ گئی. بٹ کام اس کا کیا ہے؟ فون سننا. اس کا پرواز ہی کام ہے، بس وہ یہ چیز ہے. اور یہ جو ہے اس کو، یہ علم جو ہے میرے والد صاحب سے یہ 12 انہوں نے بتایا یہ سب چیزیں کہ یہ مراسلات کہلاتا ہے. یہ کانٹیکٹ کا علم ہے، یہ رابطے کا علم ہے. ٹھیک ہے. بس اتنی سی چیز ہے. ٹھیک. وہ شاہ صاحب کوئی ایسا اسم ہو یا اللہ کا نام کوئی بھی ایسا جو تقریباً ہر ایک کو دیتے ہوں شاہ صاحب؟ یا لطیفہ دیتے تھے اور سب سے زیادہ جو کچھ دیا نہیں دیا بسم اللہ ضرور دیتے تھے. وہ کہتے تھے سب کچھ بسم اللہ میں ہے. دیکھیں مولا کائنات کا فرمان ہے. بے شک. بے شک. تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ قرآن میں ہے، وہ ایک فرمان ہے پورا. بالکل پورا. ہاں وہ یاد بھی نہیں ہے، غلطی نہ ہو جائے اس میں ان چیزوں سے. میں کہہ دیتا ہوں اس میں وہ فرماتے تھے کہ پوری جتنی آج تک آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ ساری قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں جو کچھ ہے سورۃ یاسین میں ہے، اور جو کچھ سورۃ یاسین میں ہے سورۃ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اس کی بے میں ہے. وہ مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطۃ البے، میں اس بے، بس ختم ہو گیا، میں اس بے کا باو. لیکن چیز یہ ہے کہ بسم اللہ وہ سب کو پڑھواتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہ 200 300 400 786 نہ، ہزاروں، 3000 4000 5000 8000، خود 12500 میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتے تھے. اس سے کم کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک. بٹ باٹم لائن از، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا یقین کرو. صحیح. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانو، کہتے تھے کہ یہ پڑھو، اللہ کا یقین پیدا کرو. صحیح. یہ چیز ہے بس. یہ صاحب یہ تو بڑی آ جا کے وہی بات کہ کہیں دور جا کے بھی پھر بھی کہنا کہ وہ ہے، میں ہوں، میں ہوں، بس ختم ہو گئی بات.
ہاں یہ ایک بڑی شاہ صاحب یہ علم کا میرے خیال میں یہ علم کا پروف ہے کہ جب علم بڑھتا ہے تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے، بندہ پھر اس کی ثنا کرتا ہے، تبھی تو ہر ان کے بیان میں، ہر بک میں، ہر جدھر بھی وحدانیت بیان کی انہوں نے کہا وہ ہے جو ہر ایک چیز پہ قابض ہے۔ وہ یہ بات تو کرتے تھے، کہتے تھے مجھے لوگ ڈھونڈیں گے میرے جانے کے بعد، ٹھیک، وہ یہ بات کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ مجھ جیسا آدمی اس وقت نہیں ہے موجود۔ بالکل، اور بعد میں آخر کے ٹائموں میں انہوں نے میرے کزن کو بھی کہا کہ بارہا کسی کو ڈھونڈو کہ جس کی پرواز یا پکڑ ہو، انہوں نے یہی ورڈ تھے کہ کسی کو ڈھونڈو کوئی صاحب علم مل جائے۔ اور میں بھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں، میں ٹی وی کے اوپر کہتا ہوں کوئی ہے تو مجھے ملے بس۔ بالکل، جیسے ان کا دم کا سسٹم کیسا تھا؟ میں نے بتایا نا کہ بالکل، جیسے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے پوچھنا نہیں ہے، میں نے شکریہ ادا کرنا ہے شاہ صاحب کا نا۔ جی کریں، شاہ صاحب سن رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، تحسین بات کر رہی ہوں۔ جس راگوں باجی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، شکر اللہ کا شاہ صاحب۔ میں آپ کو مبارکباد بھی دے دوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چیز یہ کہ آن ایئر جو ہے بتا نہیں سکتے کہ مسئلہ کیا تھا، بس یہ کہ وکیلوں سے رابطے میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ جی 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 شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہم بہت مشکل میں نہیں مجھے کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ نہیں کوئی، دیکھیں چیز یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ درویشی میں جو ہے نا سب سے پہلا جو بیسک لا ہے کہ کوئی ہو نہ ہو آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ تحسین باجی ہیں، میرے خیال سے میں نے ذکر کیا ہوگا کہ میں نے کہا یہ ایک واحد چیز ہے جو میرے ہر وقت دماغ پہ اٹکی ہوئی ہے۔ میں نے ٹی وی پہ بھی جو ہے لوگوں کو کہا تھا کہ دعا کریں۔ بالکل، ہاں آپ کو یاد ہوگا جن کا میں نے کہا تھا کہ رجت ہو گئی تھی ان کی، ٹھیک ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ پرسنلی جو ہے اس میں سارا کچھ کیا کرایا جو بھی ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ واحد ایک چیز ہے، باقی یہ کہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، باقی زور سارا میرا لگا ہے کیونکہ یہ رجت کے کیس ہے، رجت کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی بھی میں رہتی ہوں، جی میں نے کہا ابھی بھی میں رہتی ہوں، میاں کا تو ہو گیا، بچوں کا بھی ہو گیا، آپ کا بھی ہو جائے گا باجی، بے فکر رہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ڈانٹا بھی بہت زور سے کہ نیگیٹو باتیں نہ کریں۔ میرے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کی ڈانٹ میں ہی صحیح کامیابی ہے، میں تو یہ سمجھ نہیں میری ڈانٹ میں نہیں ہے کامیابی، دیکھیں میں راستہ دکھاتا ہوں، باقی چلنا جو ہے وہ آپ کو تو چلانا پڑا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ورنہ عموماً لوگوں کو چلے نہ چلے مجھے پرواہ نہیں ہوتی، آپ کو لے کے چلانا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، باقی یہ کہ انشاءاللہ یہ آگے بھی ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے نا۔ بہت شکریہ۔ اوکے باجی، اوکے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، کیا دعاؤں میں یاد ہے باجی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اوکے خدا حافظ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ سسٹر، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا کچھ کام ہوا تو آپ نے ٹائم نکال کے ویٹ کر کے اتنی دیر، آدھا گھنٹہ، تو پھر مبارکباد۔ میں بتاؤں کہ چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے پتہ نہیں آیا پہ ذکر کیا یا نہیں، کرنا نہیں چاہیے لیکن میں نے پہلے کیا نہیں ہوگا۔ ان کی رجت ہو گئی تھی کسی عامل کی وجہ سے، کچھ پڑھنے کو بتایا تھا، کچھ ایسی عملیات بتائی تھی جو غلط ہیں، تو کرنے سے پہلے جو بھی پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھنے کو بتا رہا پانی پہ دم کرنے کو، یا یہ کہ کسی تیل پہ دم کرنے کو، وہ بھی ٹھیک ہے، کسی چیز پہ دم کر کے استعمال کرنے کو ٹھیک ہے، ایک گنڈا بنانے کو وہ بھی ٹھیک ہے کہ دھاگا بنا رہے ہیں نا، رسی بنا رہے ہیں، گلے میں دم کر کے بسم اللہ پڑھ کے، یا جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ کوئی اور چیز کرنا، کسی دیوار پہ تھپڑ کھپڑ کرنا، دیکھیں وہ بھی کیا جاتا ہے تھپڑ کھپڑ، مگر کوئی سامان گم ہو جائے آپ کا تو دیوار کے اوپر ہاتھ مارا جاتا ہے، وہ بھی ایک ٹھیک ہے، مگر کوئی اور چیز جو گھر کے باہر کی چیز ہے اندر لا کے اس کو کوئی اور کرنا، کوئی اوندھی چیز جلانے کا کام کرنا، کوئی اوندھا کام نہیں ہوتا، which is عقل سے باہر ہو۔ حلمل جلانا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے چٹخ اور اس کی خوشبو سے جو ہے چیزیں بھاگتی ہیں، یہ بات تو مشہور ہے، فرمان ہے ان کا، یہ ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور چیز، بہت سارے لوگ جو ہیں گھر میں بولتے ہیں، میں کیا بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ باہر سے کچے پتے لے کر آؤ، ان کو گھر میں رکھ کے جلاؤ، پہلے پڑھو اس کے اوپر۔ دیکھیں چیز یہ کہ جب آپ پڑھو گے ایک چیز کے اوپر، کچے پتے کے اوپر، وہ ایک اس کی طاقت بن جائے گی، پھر اس کو جلاؤ گے، ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ بالکل، تو سوچیں، تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں کہ دیکھیں میں کوئی نرالی بات نہیں کر رہا، بالکل، صرف عقل، تھوڑا سا عقل اگر پکڑ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ غلط ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ احادیث دیکھ لو، کوئی اگر بولے تو اس کو پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو۔ بالکل صحیح بات، بالکل۔ تو یہ اس مسئلے میں یہ رجت میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی بڑی اچھی اچھی باتیں سنی، تو انشاءاللہ
غور طلب باتیں ہیں تو غور ضرور کیجیے گا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا نہیں چاہتا ہوں, بس یہی جاننا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے کہیں پہ؟ یہ ضرور ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے ملنا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رش بھی ہے, کچھ ویک کا بھی. بٹ نمبر دوسرے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, نوٹ کر لیں تو ان پہ فون کریں. آپ کی مرضی اگر کرنا چاہیں تو اس پہ بتا دیا جائے گا کہ رابطے کا سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ ٹائمنگ کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو میں سلام کر سکتا ہوں؟ جی میں سلام کر سکتا ہوں شاہ جی کو؟ وہ آپ نمبر پہ فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا نا, تو وہ پھر دوسرے نمبرز پہ رابطہ کر لیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی ضرور فون کریں ان نمبر پہ, تو پھر بتا دیجیے گا. آپ کی مرضی ہے تو آپ کو گائیڈ کر دیجیے گا. مصروفیت ہوتی ہے, ملنا مشکل بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ایک سلسلہ ہے شاہ صاحب کا چلا آ رہا ہے اتنے عرصے سے, تو ظاہر ہے پھر لوگ ہوتے ہیں تو ملنے ملانے کا تھوڑا سا اگر ٹائمنگ کا مسئلہ بنتا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسا ہے نہیں. تو میں ناظرین کو ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پروگرام ہمارا مس کر دے تو صوفی گنس چینل یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کریں تو انشاءاللہ وہ ہمارے پروگرام جو مس کر دیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی سوالات کے حوالے سے کوئی شاہ صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, بات شاہ جی کے بارے میں, تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. میں ویب سائٹ بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے ہماری, تو فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ یا کسی اور بھی ذریعے سے ہم تک آپ کوئی بھی کسی قسم کا شاہ جی کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ختم کا سلسلہ واقعی میں نے کہا کہ انشاءاللہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ختم ہوگا. ڈیفرنٹ ٹائپ سے مطلب کہ کچھ ایسی چیز ہے جو نرالی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا. جو دور سے جو شامل نہ ہو سکے کہ کس قسم کی تھی, تو وہ پروگرام فالو کرتے رہیے گا. انشاءاللہ سیٹرڈے کے بعد جو پہلا پروگرام ہوگا اس میں بتایا جائے گا. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر. ہاں جی میں مانچسٹر سے رفت بول رہی ہوں. جی بولیں. ہاں جی مجھے شاہ صاحب سے بیٹھے صوفی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کریں, سن رہے ہیں. ہاں جی بات یہ کرنی ہے کہ میرے ہسبینڈ ہے اکرم علی ان کا نام ہے, تو ان کی تھوڑے ان کی ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے. وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا جب بھی, تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو کوئی ورد بتا دے یا اس طرح کوئی بات بتا دے جو ہم کریں. ایک تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے کہ ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں, تو باقی شاہ صاحب کو آپ کو قرآن علوم کے حوالے سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی بات کریں. شاہ صاحب سن رہے ہیں. جی السلام علیکم باجی. ہاں جی وعلیکم السلام. جی باجی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا. جی باجی یہ بتائیں کہ آپ کی پہلی بیٹی ہے اکرم علی سے؟ ہاں جی پہلے بیٹی ہے؟ نہیں میں ان کی وائف بول رہی ہوں. بچے نہیں ہیں ہمارے. بچے ہیں ہی نہیں آپ کے؟ اوہو نہیں بچے ہیں ہی نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. نہیں آپ تو وائف بول رہی ہیں, میں سمجھا کہ ان کی بیٹی. دیکھیں ان کی اولاد تو لکھی ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے, نہیں ہوا؟ نہیں 18 سال ہو گیا ہماری شادی کو. 8 سال؟ 18 سال. 18 سال. ہاں جی. آپ کا نام کیا ہے باجی؟ رفت. رفت. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ کہ آپ کو ویسے بھی جو ہے نا جلدی رہتی ہے, بھاگا بھاگی رہتی ہے ہر کام کی, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی یہ تو ہے. ہاں یہ عجیب سی کیفیت, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا بیٹی کا تو وہ بچوں کا تو چھوڑ دے چلیں. ایک کام کریں کہ ان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. میں پڑھنے کو کچھ بتاتا ہوں, یہ لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی 786 دفعہ. ہاں جی. ہاں جی آگے میں بتا رہا ہوں باجی, 1 منٹ دیں. اللہ کے جو اسماء باری تعالیٰ ہے نا 99 نام, ہاں جی یہ روزانہ 11 دفعہ پڑھنا ہے. اچھا جی ٹھیک. اول آخر درود نہ لگائیے گا اس کے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا نہ لگائے. ہاں اس کے آخر اول آخر نہ لگانا, دونوں چیزیں ساتھ پڑھنی ہے. پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, اس کے بعد وہ 11 نام پڑھ کے بس وہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. ہاں جی. تو آپ نے بچوں کا نہیں بتایا, بچے نہیں ہیں؟ بچے باجی آپ کے دیکھیں, میں بتاؤں بچے تو آپ کے 2 ہونے چاہیے تھے. پہلی بیٹی ہونی چاہیے تھی, دوسرے کا میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ میں نہیں سمجھ میں آ رہا. تو بچے اللہ تعالیٰ دے گا, دعا کریں بس. دیکھیں کوئی مس کیریج وغیرہ تو نہیں ہوئے کوئی؟ نہیں کبھی بھی نہیں, اس طرح کا کبھی بھی نہیں کوئی مسئلہ ہوا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں فضل کرے گا. اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے,
ٹھیک ہے हाँ जी, बाजी। मैंने काम के बारे में भी पूछना था ना, मेरे भाई को ये बताया था कि वो कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। मैंने जब भी तो ये बताया, ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। देखें अस्मा अल्लाह है, 99 नाम है पूरे, जब 11 दफ़ा पढ़ेंगे तो 11 की फॉर्मेशन जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 92 से निकलती है, 9 and 2 11। तो वो इसीलिए दुरूद भी नहीं लगवा रहा, मैं ये भी समझा भी रहा हूँ कि वज़ाइफ कैसे दिए जाते हैं। तो वो जो है दुरूद भी नहीं लगवा रहा क्योंकि उसके अंदर एक ताकत आ जाती है जब 11 का जिक्र आता है। दूसरी चीज़ ये कि 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वा रहा हूँ, रास्ता खुल जाएगा। ठीक है इनका, ठीक है, सही है जी, थैंक यू। ठीक है, ओके बाजी, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके, खुदा हाफ़िज़। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। तो डॉक्टर जीबी से इस हवाले से राब्ते में रहिएगा और मुस्तकिल, और इंशाल्लाह जो भी मसला परवरदिगार आपका हल करे, और हम भी दुआ गो हैं। जैसे सब के लिए शाह साहब ख़त्म का सिलसिला आ रहा है तो लिस्ट बनती है, लिस्ट में सब के नाम शामिल किए जाते हैं जो थ्रू से रब्ता करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही सिलसिला इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा, दुआओं का और सबके नामों का भी, लिस्ट का भी। तो शाह साहब दुआओं का तो ज़ाहिर है ये तो चलता है, हर ख़त्म में होता है। शाह साहब का सिस्टम, जो शाह जी का सिस्टम था, मेरे साथ हमारे साथ कॉलर एक मौजूद है शाह साहब, तो उसके बाद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है जी ठीक ठाक जनाब, आप सुनाएं। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जनाब। शाह साहब को मेरा सलाम। शाह साहब वालेकुम सलाम खुद ही कह सकते हैं, बोलें किसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैं पूछना तो कुछ नहीं, वैसे आपका प्रोग्राम देखा, सेकंड दफा मैंने आपका प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा माशाल्लाह। शाह साहब की सूरत, शक्ल और इल्म के लिहाज से काफी मजा आ रहा है। जी हमारा काम ही ये है, बिल्कुल। तो वैसे शाह साहब से मैं बात कर सकता हूँ? जी बोले शाह साहब, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आपकी खातिर यहाँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतरीन। जी मैं बताएं। बस छोटी सी एक वो चीजें पूछूंगा। मैं सिर्फ पूछना चाहता था कि मैं अपने बारे में कुछ, मेरा एक काम रुका हुआ है तो मैं कह रहा था कि कोई अपने हिसाब किताब के। ठीक है, आपका नाम? जी सैयद अनवार। पूरा नाम? हेलो जी सैयद अनवार। नहीं, पूरा नाम सैयद अनवार। सैयद अनवार उल हसन शाह। हाँ उल हसन है ना, ठीक है ठीक है। ये कब से फंसा हुआ है काम? तकरीबन 2-3 साल से। 2-2.5 साल हो गए, ठीक है। उससे पहले 5-6 साल तो बहुत फर्स्ट क्लास रहा है सारी चीज़ें ना। किस चीज का? उससे पहले जो है, जब ये 2.5 साल से पहले जो पीरियड रहा है, 5-6 ईयर्स अच्छा गुजरा है आपका। तकरीबन राउंड अबाउट। हाँ राउंड अबाउट, यस, ठीक है। आर यू वेरी sarcastic इन टॉकिंग? जी सर। sarcastic समझते हैं आप? कोई इतना ज्यादा नहीं है। चलें, लेकिन बता दें। तंजिया आपकी जबान में तंजिया है, बात करते हैं जब तंज निकलता है? नहीं, तंज नहीं निकलता मेरी जुबान तंज से। नहीं निकलता, ठीक है। आपके वालिद साहब का नाम बताएंगे? जी अली अकबर। अली अकबर। और वालदा का? ज़ोहरा बीबी। सॉरी? ज़ोहरा बीबी। जफरा? ज़ोहरा। जोरा, सॉरी। ज़ोहरा ज़ोहरा। ठीक है, हाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये काम जो भी फंसा हुआ है ना आपका मसला ये है कि अभी तो जो पीरियड चल रहा है इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टिल जुलाई, तो इट्स नॉट फार आउट। तो फिर उसके बाद फिर चीज़ें जो है संभलती चली जाएंगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि कोर्ट कचहरी की तरफ भी आपकी रवानगी है, आई डोंट नो हाउ। अच्छा, ठीक है ना, तो वो एक ध्यान रखें कि कोर्ट कचहरी की तरफ भी रवाना हो रहे होंगे या हो चुके हैं। अच्छा। इसके अलावा और कोई बात? बस और तो कुछ भी नहीं, बस बाकी ऑन एयर हैं तो इतना ही बता सकता हूँ बस। अच्छा ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी ठीक मच। है, ओके जनाब, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब अक्सर जिस तरफ इशारा करते हैं तो बाद में अक्सर कॉल करके कहते हैं कि आपने वो कहा था, हमने गौर नहीं किया, तो बाद में पता चला। तो आपको भी इशारतन कुछ कहा है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ गौर कीजिएगा और उस सिलसिले में सोलिसिटर या जो भी कानूनी मसला हो उनसे राब्ते में रहिएगा। तो शाह साहब आपके वालिद, जैसे आपने सीखा अपने वालिद साहब से, तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सीखा, हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता है इल्म, बिल्कुल, बस वो ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर। हाँ ठीक है, मुंतकली है, सही इल्म, मुंतकिल। ये जो रूहानियत है ये सीखी नहीं जाती, ये कोई स्कूल नहीं है,
کوئی یعنی کہ کالج نہیں ہے اس کا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بٹھا کے سکھایا جائے گا. یہ یقین پہ بیس کرتی ہے، یہ یقین پہ بیس کرتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے جب وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر آدمی آگے چلتا ہے. پیشہ صاحب اس سے کچھ اصول شروع سے سیکھنے تو پوچھنے تو پڑتے ہیں کہ کس طرح آگے سب سے پہلے تو باخدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار، شریعت کا پابند ہونا پڑتا ہے سب سے پہلے، اور سختی سے پابند ہونا پڑتا ہے. جب آپ اس کے پابند ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے اس پہ قدم رکھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ شریعت کے پابند نہیں ہیں اس میں چل رہے ہیں اور فرسٹ کلاس نماز کسی نے پوچھا تو نماز تو میں تو کہیں جا کے پڑھتا ہوں، ایسے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک، تو اس پہ بات کریں گے مزید. آ کے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے. شعیب، ٹھیک ہے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل. پورا نام شعیب ہے؟ جی پورا نام محمد شعیب عقیل. دوپہر میں بھی بات ہوئی تھی. شعیب عقیل، جی جی ٹھیک ہے. بات کریں شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سے کیسے ہیں؟ دوپہر میں بھی بات ہوئی ہے آج نا؟ نہیں، میں نے فرسٹ ٹائم کیا ایکچولی. جی بولیں. ایکچولی میں نے پوچھنا تھا اپنی ایجوکیشن میٹر کے متعلق. کافی دیر سے وہ جی 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 بولیں. تو وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2009 سے پہلے سے وہ کا ہوا ہے سلسلہ، اور ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کچھ کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ میریڈ ہیں یا سنگل ہیں؟ جی میں ابھی سنگل ہوں. سنگل ہیں، ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ نکاح ہوا تھا لیکن وہ جی میں یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ جو ہے علیحدگی ہو گئی ہے یا نہیں، میں یہی پوچھنے جا رہا تھا آپ سے. ہاں جی وہ ہو گئی، وہ ہاں سکسیسفل نہیں ہوا. ہاں مجھے پتا ہے. اچھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 میں ہی ہو گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، چلیں وہ تو بہت لمبی بات ہو گئی. یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے جو ہے آپ کے یہ پچھلے 6 مہینے میں کسی سے کوئی لڑائی، کوئی علیحدگی ہوئی ہے کسی معاملے میں؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. کسی بزنس کے معاملے میں یا نوکری کے معاملے میں کوئی چھوڑا پکڑا ہو کسی کو؟ ہاں جی جاب چھٹی ہے، جاب کے معاملے کہہ سکتے ہیں. ہاں وہی تو پکڑا. امپلائر عورت تھی آپ کی؟ کون جی؟ عورت تھی امپلائر آپ سے امیڈیٹ اوپر جو ہے وہ عورت تھی؟ مینیجر جو تھی وہ تھی، لیکن جو باس تھے وہ جو ہے وہ باس تو میل ہوگا. میں نے وہ نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. امیڈیٹ اوپر جو کون تھی؟ عورت تھی نا؟ وہ عورت تھی. ہاں بس ٹھیک ہے. اچھا آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں ہمیشہ تھوڑی بہت بتاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے چیزوں کا. آپ بتائیں اب کیا مسئلہ ہے. میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں بہت عرصے سے دعا بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی، لیکن کیونکہ میں بیک ہوم بھی نہیں جا پا رہا اس سلسلے میں. ہاں آپ کے ویزے کا بھی پرابلم ہے. ڈاکٹروں سے وکیلوں سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں آگے بتائیں. تو اسی سلسلے میں پوچھنا چاہتا کہ نیئر فیوچر میں کچھ لگ رہا ہے ایسا سلسلہ کلیئر ہو جائے میرے ویزا کا، میں واپس جا سکوں یا اپنا معاملہ ٹھیک کر سکوں. دیکھیں آپ کا جو کچھ ہوا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے. جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جسے باکسنگ میں کہا جاتا ہے اٹ واز اے لو بلو، اٹ وازنٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ٹرن آؤٹ لائک دس. ٹھیک ہے نا. اور آپ کا پورا نام بتا دیں گے ایک دفعہ اور پلیز؟ جی محمد شعیب عقیل. محمد شعیب عقیل، AQEEL. یا نو عقیل، این کا فادر کا نام بھی محمد عقیل ہے. ڈونٹ نیڈ اٹ، اٹس اوکے. فادر کے پہلے اولاد لڑکا تھا؟ جی میں سب سے بڑا، میں آپ ہی ہو. لڑکا. جی اللہ محمد شعیب. دیکھیں ابھی جو ہے نا میں آپ کو ایک بات دوں، ابھی تو بھائی آپ ایسا کرو کہ صدقہ وطقہ دو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ افورڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہوگا آپ کو اس وقت کچھ بھی افورڈ کرنے کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ آپ صدقہ دے کے جو ہے کہ ایک مرغی جو ہے نا کم سے کم بھی مہینے میں ایک مرغی دے دو، کم سے کم 2-3 مہینے تک. اور باقی میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ کسی طرح ٹائم پلٹ جائے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ٹائم بہت بھاری جا رہا ہے. جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں ستارے گردش ہیں، لیکن میں وہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ٹائم بھاری جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ پڑھنے کو میں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ 786 دفعہ پڑھو، اور چاروں کل جو ہے نا یہ 19 دفعہ پڑھو روزانہ صبح.
روزانہ صبح 19 بجے. ہاں یہ 41 ڈیز کرنا ہے. 41 ڈیز کے بعد میرے پاس آپ آؤ گے, ٹھیک ہے نا, ورنہ وظیفہ بند کر دینا, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے, کیونکہ ابھی تو کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. اچھا ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. جب میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں آپ کے بارے میں, آپ کے والد سے بارے میں پوچھو گے تو وہ اور بھی بتا سکتا ہوں, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی فی الحال جو ہے نا انفارچونیٹلی دیر از نو وے. دا اونلی وے از کہ اللہ کا یقین کر کے یہ یقین کر لو کہ وہ ساتھ ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, بس جو ہوگا دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کر لیں, تو 41 ڈیز کے بعد رابطہ کریں, پھر دوبارہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. چلیں جی, بہت اوکے جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت thank you رکھے, very خوش much. رکھے, مشکل آسان کرے. اوکے. یا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ میں تھوڑا بہت بتاتا ہوں, اب تھوڑا بہت نہیں بہت کچھ بتاتے ہیں. ہاں یا صاحب یہ میں اسی کو پچھلے سوال کو اسی میں رکھنا چاہوں گا, اور ایک منٹ پروڈیوسر سے مانگنا چاہوں گا, کالوں پہ کال چڑھی ہوئی ہے, کہ آپ بہت کچھ بتاتے تھے, تو کیا یہ سیکھا یا آیا؟ یہ کیا مطلب, یہ جو مطلب یہ مطلب تھوڑا سا آپ اس کو کہہ رہے تھے, میں ہنس رہا تھا بیچ میں, آپ کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں تھوڑا سا نہیں, یہ بہت کچھ ہوتا ہے. اگر عام بندہ سنتا ہے وہ سم ٹائم ڈر بھی جاتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آگے سے. تو اس وجہ سے یہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے, یہ سیکھا گیا ہے, یہ آیا ہے, یا کیا ہے؟ یہ میں وہی بات کروں گا کہ یہ پڑھنے سے آیا ہے اور کچھ نہیں, یہ وظائف سے ہوتا ہے. میرے والد صاحب نے یہ سب نہیں سکھایا مجھے. میں ایک اور چیز یہ بھی بتا دوں, نہ میرے والد صاحب نے سیکھا ہے یہ چیز کہیں سے. صحیح. اونلی تھنگ وی ہیو لرنڈ از پڑھنا. ٹھیک ہے. کہ تسبیح کیسے کھڑکتی ہے. ہمارے گھر میں جو ہے تسبیح کھڑکنا جو ہے نا, تسبیح کھڑکنے کا تو بتایا ہوگا کہ اتنی پڑھنی چاہیے, اتنی پڑھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے, بس وہ یہ جو بتایا ہے نا یہ چیز ہے کہ پڑھنا, اور یہ نہیں کہ 1-8 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ پڑھنا. جب وہ پڑھو گے تو یہ چیز اس کے ساتھ آتی ہے. کیا بات, ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی فن نہیں ہے. صحیح. میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ڈسپلے کرنے والی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, اسد ابھی بھی کہتا ہے کہ بھائی اس طرح کے جھٹکے, میں کہتا ہوں میرا دل ہی نہیں کرتا کرنے کا. اب کرنے کو تو میں بہت کچھ کر لیتا ہوں. آج جو ایک کالر آئی ہوئی تھی, پہلے ان سے بات ہوئی تو ان کی بیٹی سے, پھر انہوں نے اپنی والدہ کو دیا بات کرنے کے لیے. میں نے کہا آپ کی بیٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو یہ بتا دیں کہ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئی ہیں, اگر وہ سن رہی ہوں گی ابھی آج پڑھیں گی. تو ان کی والدہ کہنے لگی ہاں کالے کپڑے. میں نے کہا بس, میں کہا اتنی بات جو ہے اتنی دیر میں اتنی سی چیز, مشکل سے 3 منٹ کی بھی کال نہیں تھی. تو یہ اس کی تسبیح سے, یہ تسبیح کھڑکنے سے, یہ کلام الہی ہے جو بولتا ہے, یہ اس کی طاقت ہے. سبحان اللہ. یہ اس علم ہے اس چیز کا, اس کے ناموں کا, اس کے نام کے طاقت, جو وہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ مجھے میرے بابرکت ناموں سے پکارو, یہ ایک کونا ہے اس کا کہ یہ ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا وہ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ میں نہیں مانتا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو حل نہ ہوتی ہو. سبحان اللہ. بس یہ ایک چیز ہے کہ روحانیت میں یہ ایک چیز ہے, اور کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف پڑھنے سے ہوتا ہے اور کچھ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا, میں یہاں بیٹھا ہوا اور میں یہ کر رہا ہوں, پین بھی نہیں چلاتا ابھی, اور کیا کچھ نہیں ہوتا, کیا کچھ نہیں ہوتا. بس بے شک. ٹھیک ہے. یہ سب ہمارے ساتھ کالر بہت ہیں, تو کالر بزی ہیں, تو کالر لیں گے اور اس کے بعد اس بات کو چلائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. توفیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل, اللہ کا شکر ہے, کرم ہے, آپ سنائیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ بہت رونق آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے. شاہ صاحب آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں. آمین. اور ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے دل کی, کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اس میں مجھے ایک بات یاد آئی. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میرے لیے ایک بکرا حلال کرو, اور اس میں سے جو سب سے اچھی چیز ہے پاک وہ لاؤ. بالکل. تو وہ دل اور دماغ لے آیا, زبان اور دل لے آیا. بالکل. اس نے کہا یہ سب سے اچھا پارٹ ہے. سبحان اللہ. پھر 1 مہینے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میرے لیے ایک بکرا حلال کرو, اور اس کا جو سب سے برا پارٹ ہے وہ لے کے آؤ. بالکل. وہ پھر دل اور زبان لے آیا. بالکل. تو بیسیکلی دل اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھا اور برا. بے شک. اور وہ حضرت لقمان سے بادشاہ نے ریکویسٹ کی تھی, میں یہ ساتھ بتاتا چلو. آواز آ رہی ہے آپ کی؟ حضرت لقمان سے ریکویسٹ کی تھی بادشاہ وقت نے کہ مجھے 2 چیزیں ایسی بتاؤ, اور پھر دوسری 2 چیز بری بتاؤ, اور 2 چیزیں اچھی بتائی. تو انہوں نے پھر دونوں ٹائم دل اور زبان لائی تھی. بالکل, آپ بہت خوبصورت بیان کر رہے ہیں, آپ کی بالکل بڑی بات میں اثر ہے, اور یہ جو ہے یہ بات ہی سب کچھ ہے. اس میں اس بات کے اوپر جو ہے بتانے والی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ آج جو ہے ایک عجیب بات ہوئی ہے, اور زبان کی بات نکلی ہے, تو میں یہ بتا دوں کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں گائیڈنس کے تھرو ہوتی ہیں. بالکل. یعنی اس میں کہنے کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ بات زبان کی آ گئی ہے. تو میں زبان ہی کی بتا دوں
کسی کو میں نے آج بتایا کہ میرے والد صاحب کی برسی ہے تو اس کے اندر جو ہے شمولیت کے لیے فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے کو شادی میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا تھا وہ پردہ رکھ لیتے، بالکل، تو مجھے سمجھ میں نہ آتی. صحیح. لیکن یہ زبان ہی کی بات ہے، بالکل، اور اسی سے دل کا اندازہ ہوتا ہے. صحیح بات. زبان ہی بیان کرتی ہے، زبان ہی بیان کرتی ہے دل اور دماغ کے حالات کو، بس، اور کوئی چیز نہیں. آپ کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ زبان ہے. اور جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بس دعائیں آپ کا اس میں گرامی بتا دیں گے ذرا سا؟ محمد جہانگیر شاہ جی. جی بتائیں کیسے یاد کیا ہے ہمیں؟ بس شاہ صاحب طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے. آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے 1900 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے فجر نماز کے بعد. جی جی وہ میں پڑھ رہا ہوں 19 دن تک. ٹھیک ہے. تو کچھ دن رہ گئے ہیں لیکن طبیعت میں بڑی بے چینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی 19 دن کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے دوبارہ کہ کہاں کس کیفیت میں کس طرف جو ہے آپ کی کیا کہتے ہیں اس کے، آپ کی ڈور کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ وظائف میں نا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا جو سسٹم چلتا ہے، کیونکہ آپ بیسیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو قرآن کا حصہ، اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کن فیکن، ادھر سے ادھر. تو وہ ہو سکتا ہے 19ویں دن ہی وہ ایک دم سے طبیعت آپ کی پلٹ جائے، جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ بس جی. تو یہ کہ کر لیں یہ 19 دن، تو پھر رابطہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرف آپ کی ڈور جا رہی ہے نا. بس میری یہی دعا ہے اللہ سے کہ میرا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اور انشاءاللہ ہم سیٹرڈے والے دن خاص طور پہ آپ کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ. بس پریشان ہوں بچے کی وجہ سے. نہیں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. دیکھیں پریشانی نہ ہو. اللہ آپ نے وہ توصیف والی بات کہ ابھی تک آپ نے پریشان ہو کے دیکھ لیا، اب اللہ کا یقین کر کے دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جناب اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور کہ بھائی صاحب چلے گئے. بڑی خوبصورت بات کی بھائی صاحب نے. بڑی شاہ صاحب ایک اپنی سوچ کی بات ہے. بے شک اسی میں منافقت ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا جو 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. قرآن میں سورہ بھی ہے اس نام سے، سورہ منافقون. تو جب زبان اور دل جو کہہ رہا ہو وہ زبان بیان نہ کر رہی ہو تو اسے منافقت کہتے ہیں. تو ان کا دونوں کا اکٹھا ہونا شاہ صاحب بڑی ایک بات ہے. جب یہ اکٹھے نہ ہو تو روحانیت میں بھی تو کچھ نہیں ہوتا. چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں بغض نہ ہو، بے شک صاف ستھرا ہو، تو زبان پہ بھی صاف ستھرائی آتی ہے. بالکل. جب آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہو، دل میں کچھ بیٹھا ہوا ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، کانوں میں کچھ اور سنائی دے رہا ہو، بالکل، تو پھر وہ زبان سے عجیب ہی چیز نکلے گی. اور پھر جیسا وہ کچھ بھی نہیں. بس وہ یہ چیز ہے. کیا بات، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تو انشاءاللہ ناظرین سن بھی رہے ہیں، اور بے شک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سم ٹائم دل پہ وہ اثر چھوڑ جاتی ہے کہ پھر بندے کو سننے کا اور اس پہ عمل کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. تو سم ٹائم اگر نہ دل چاہ رہا ہو تو بڑی سے بڑی بات بھی، بڑی سے بڑی دلیل بھی، بڑی سے بڑی مشورہ بھی سم ٹائم اثر نہیں کرتا. تو اس میں مشیت الہی بھی ہوتی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ میں ظالم کو ہدایت نہیں کرتا، باقی سب کو ہدایت کرتا ہے خالق اکبر. تو ہدایت جب وہ کرتا ہے تو پھر کچھ بات اور ہوتی ہے. تو یہ سب سلسلہ چل رہا تھا، میں جو سیکھنے کی بات کر رہا تھا، میری اس سے مراد تھی کہ سم اصول سے مطلب یہ ہے کہ وظائف کے اصول کہہ لیں کہ فلاں وظیفہ پڑھنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے، یا فلاں وظیفہ فلاں حالت میں، یا اس کے مطلب یہ تھا. تو یہ تو سیکھنی پڑتی ہے، یہ تو پوچھنی پڑتی ہیں. ہاں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ چیزیں ہمیں کیونکہ چیز یہ ہے کہ میں 4 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں. بالکل. یہ کہنا کہ اس چیز میں نیا پرانا ہوں، لیکن ریاضت کی جہاں تک بات ہے 4 سال کی عمر جو ہے بچہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بالکل. کیونکہ میرے والد صاحب کی کتاب تینوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میرے نام سے لکھا ہے کہ میں 4 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھائی کے معاملے میں اس چیز کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس وقت. صحیح. کہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، کتنی ٹکرار پڑھی جاتی ہے، کیسے ٹکرار کی جاتی ہے، کیسے ضرب لگائی جاتی ہے، وظیفے کے بیچ میں بھی ضرب، کیسے پکار ہے اور ایک پڑھنے میں کیا فرق ہے. بالکل. وظیفے کی ہی کیفیات ہیں یہ ساری کی ساری تمام چیزیں کہ کیا کہتے ہیں اٹھنے کی کیا کیفیت ہے وظیفے کی، سونے کی کیا کیفیت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو چلانے کی کیا کیفیت ہے، اس کو روکنے کی کیا کیفیت ہے، اس کو سٹل کرنے کی کیا کیفیت ہے، وظیفے کو ایک ہی وظیفے کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ملٹی پرپس کاموں کے لیے. صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ایسے ہوتا کہ 99 نام ہے اور 99 چیزیں ہوتی ہیں ایک 99 وظیفوں سے، باقی جو 101 پرابلم ہے یا 102واں پرابلم ہے وہ کس سے حل ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے نا. لوگ جو ہے وہ ترجمہ نکال جی وہابوں کا مطلب یہ ہے، رزاقوں کا مطلب رزق دینے والا ہے، یہ بس وہی پڑھتا ہے، جبکہ یہ پتہ نہیں کہ رزاقوں سے جو ہے اتار بھی کی جاتی ہے. کیا بات. بشرط یہ ہے کہ کرنے والا کون ہے.
بالکل کروانے والا کون ہے, اس کو پیچھے سے کس طرف سے چلا رہا ہے وظیفہ. بالکل, کیا بات, بڑی اس کا اپنا کتنا عبور ہے اس کے. بے شک یہ چیزیں مجھے والد صاحب نے بچپن سے جیسے ہوتا ہے بتائی, دیکھی, ہم پڑھتے آ رہے ہیں. بالکل, تو یہ وہ نہیں پوچھنی پڑتی. بالکل, لیکن علم سارا جو ہے میرے پاس جتنا ہے کوئی باہر کا نہیں ہے, سب میرے اپنے گھرانے کا ہے. بے شک, آف کورس یہ سب گھرانے کا مطلب کہ گھرانے کا علم چلا ہی آپ کے گھرانے سے چل رہا ہے. نسل نبی اولاد علی سے علم چلا. نہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے. سید تو دیکھیں, سید تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, مگر یہ ہمارا جو سلسلہ ہے, یہ جو چلا رہا ہوں میں اس وقت, یہ جو ہے یہ میرے اپنے گھرانے کا ہے. میرے والد صاحب کا, میرے دادا کا, میرے اپنے کیا کہتے ہیں کمال بھائی تھے, وہ بھانجے تھے میرے والد کے, ان کا جو کیا کہتے ہیں اسے یاور حسین تھے, ان کا یہ ساری چیزیں. بھائی عباس تھے, میرے تایا تھے, ان کا یہ سارے. لیکن تایا ابا کا یہ تھا کہ میں ایک مثال دے دوں, تایا ابا کا انہوں نے تائی کو کہا کہ اگر میں آج کی رات جاگ رہ گیا نا تو میں پتہ نہیں 6 سال یا 10 سال زندہ رہوں گا. انہوں نے ایسی بات کی. تائی امی کہا کہ سو جاؤ چپ کر کے, ویسے کر کے نا ہاتھ مار کے انہوں نے سلا دیا. وہ بیچارے اٹھے نہیں صبح. یعنی کہ یہ علم کی دلیل ہے. بالکل, پتہ تھا کوئی گائیڈنس سی. میرے کزن جو تھے والد صاحب کے, نواب صاحب کہتے تھے, نواب نام تھا, نواب صاحب کہتے تھے ان کو. وہ بھائی عباس, بھائی حیدر اور جو دوسرے تیسرے تھے سارے کے سارے چچا اور یہ وہ سب کزن بیٹھتے تھے. تو وہ بات ہوئی تو کہہ رہے ہاں کہتے رہتے ہیں, وہ جیسے ہوتا ہے پیچھے سے سب بولتے رہتے ہیں, میں کرتا اپنی مرضی سے ہوں, میں رکتا نہیں ہوں ان کے کہنے پہ, ورنہ یہ گھسیٹ لیں گے جیسے تم کو گھسیٹا ہے اختر. وہ میرے والد صاحب کو یہ کہتے تھے. میرے والد صاحب تو کھنچ گئے تھے نا اس چیز میں, بالکل ہی ضم ہو گئے تھے. باقی لوگ کرتے تھے تھوڑا بہت جیسے ہوتا ہے, لیکن نواب صاحب تو بالکل ہی آؤٹ تھے. انہوں نے کہا میں اس چکر میں ہی نہیں پڑتا, کہتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے خاندان میں ایک لہر ہے, ایک لرزش ہے اس چیز کی. صحیح, ہمیں جو ہے مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو سوئچ آن آف پہ بات نہیں ہے, یہ آن ہی ہے ہمارے خاندان میں, سب کے آن ہے. میرے کزن جو ہے کراچی میں اور جو والد صاحب کی طرف سے سب چیزیں آن ہی ہیں. یہ سوئچ آن ہے, اٹس اے میٹر آف وین ٹو سوئچ اٹ آن. ٹھیک, یہ بڑی ایک عجیب بات. ہاں, یہ کب آن ہوگا بس, اور یہ کب آن ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے. ہماری اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہم آن. جب وہ چاہتا ہے وہ آن کرے گا تو پھر بیٹھیں گے بس, پھر وہ جا کے کام چلتا ہے. ٹھیک, جیسے ہم نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کس کے بارے میں؟ میں نے بھائی پہلے کال کی تھی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا تھا, لیکن صوفی صاحب نے نا یہ نہیں بتایا کہ کتنے دن میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا نام تھا آپ کا؟ میرا نام رفت تھا اور میرے ہسبینڈ کا نام اکرم علی تھا. جی ہاں, یہ باجی جو ہے نا یہ آپ کریں 41 ڈیز تک کریں. اچھا جی. اور 3 وظیفے کریں اس کے 41 دن کے نا. اچھا 3. اور میں نے اپنے لیے بھی پوچھنا ہے کہ میرا نام رفت ہے, میں اپنے لیے کون سا وظیفہ آپ کو تو بیسیکلی ایسا وظیفہ ہو کہ بریک لگ جائے آپ کو. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, آپ جو ہے وہ نان سٹاپ چلے جا رہے ہیں نا, نہ سو سکتے ہیں نہ جاگ سکتے ہیں, ایک عجیب کیفیت میں ہے آپ نا, نان سٹاپ والی سچویشن ہے آپ جو ہے نا. بتاؤ 2 منٹ دیں باجی, پورا نام بتائیں گے باجی اپنا؟ ہاں جی, میرا نام رفت ہے, پورا نام رفت ہی ہے بس. رفت ہی ہے. ہاں, ہسبینڈ کا نام ہے رفت اکرم علی. سوری, ہاں پورا نام بتائیں. رفت اکرم علی. ہاں جی. ٹھیک ہے. باجی یہ بتائیں شادی سے پہلے آپ کی کوئی پکی وغیرہ ہو کہ ٹوٹی ہے کوئی؟ ہاں جی, ایسا ہوا ہے. ہاں ایسا ہوا ہے. تو پھر آپ ابھی کہاں بریک لگائیں گے؟ آپ کہاں بریک لگائیں گے؟ ابھی تو آپ نان سٹاپ دوڑیں گے. اچھا دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ آپ تقریباً جو ہے یہ بات ہے فیبری مارچ کی, کہیں ٹریول کیا ہے آپ نے؟ نہیں, اس فروری مارچ میں تو نہیں, کیونکہ 25 مارچ کو تو میرے ہسبینڈ کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی, تو میں نے تو کہیں ٹریول نہیں کیا. میں اسی لیے نان سٹاپ چل رہی ہوں کہ بہت مجھے ورک کرنا پڑ رہا ہے, باہر کا بھی گھر کا بھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نان سٹاپ, جو آپ کہہ رہے ہیں نان سٹاپ چل رہے ہیں تو کریں, میں باقی چل رہی ہوں کیونکہ مجھے گھر کا بھی کام باہر کا. دیکھیں باجی میں ایک بات بتا دوں, آپ کا سفر آیا ہوا ہے اس وقت سے. اچھا. ہاں, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو چینل ہی پار کر لیں, یعنی کہ جسٹ گو ٹو آئرلینڈ اینڈ کم بیک. سفر آ جاتا ہے نا آدمی کا, تو پھر اس کے اندر یہی بھاگا بھاگی لگی رہے گی. اچھا جی. ٹھیک ہے نا, تو بھلے جیسے کہ کہیں بھی جا کے کہیں اسکاٹ لینڈ چلے جائیں, کہیں ہو کے آ جائیں, بس ایک دفعہ سفر کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ سب سے بڑا بھائی یہ آ رہا ہے نا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا ایک کام کریں, اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے نا آپ ایک کام کریں کہ
دیکھیں یہ جو پڑھیں گے یہ آپ کے شوہر پڑھیں گے آپ پڑھیں گے؟ وہ جو بتایا آپ نے اوپر والا وہ تو میرے ہسبینڈ ہی پڑھیں گے، لیکن ہسبینڈ ہی پڑھیں گے. اچھا پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے نا سر میں چکر بڑے آتے ہیں. میں نے یہاں ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا کوئی بیلنس ہے جو کہ ہوتا ہے دماغ کا. ہاں بیلنس آپ کو ڈیزیز پہلے آتا ہے مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی آ جائے طبیعت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں. ہاں جی. چاروں کل 19 دفعہ. اچھا بالکل. اور یا حافظوں پڑھیں 1481 ٹائمز. 1481 ٹائمز. 81 ٹائم. اوکے صحیح ہے. یہ تو یہ ہے کہ ایک اور بات سن تھی ہم نے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں ناروے جانے کا کیونکہ میری فیملی اور میرے ہسبینڈ کی فیملی وہی رہتی ہے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں اب ڈاکٹر ٹریول کی اجازت دے گا تو ہم کریں گے. باجی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. میں پہلے کہہ چکا ہوں سفر آ گیا. آپ لوگ میری بات جو ہے نا وہ چیز یہ کہ میں توصیف کو بھی ہماری بات کون سمجھے بس یہ سفر آ گیا. یہ بہتر یہ ہے کہ یہ دے دے گا اجازت چلے جائیں کوئی بات نہیں. اچھا جی بڑی مہربانی بھائی. ٹھیک ہے اوکے باجی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اٹ واز نائس اسپیکنگ ٹو یو. اوکے خدا حافظ. اوکے سسٹر. ڈاکٹر جی بی سے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ مسلسل رابطے میں ہی رہنا سسٹر. تو شاہ صاحب بات کر رہے تھے جو وظائف کے حوالے سے ساری تو یہ سب شاہ صاحب نے شاہ جی نے ٹی وی پہ بھی آئے اخبار میڈیا بھی آ کے ان سے انٹرویو لیتا رہا تو ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا کہ میں کیوں یہ بھی ایک مقصد تھا کہ علم باقی رہے. نہیں ٹی وی پہ میں ایک بات بتا دوں دیکھیں اخبار میڈیا میں تو ینگ زمانے میں چلے گئے. اس کے بعد تو انہوں نے ڈور کر دیا بند. صحیح. انہوں نے کہا نہ میں کسی سے ملنے مانگتا ہوں. دوسرے چینل والے بارہا لوگوں نے کانٹیکٹ کیا انہوں نے منع. انہوں نے جو ہے نا جیسے دروازہ نا کہ کس نے کہا کھٹکھٹانے. بالکل صحیح. بس وہ والے اسٹائل سے فون بھی نہیں اٹھاتے تھے. ڈاکٹر ملک جب انٹر ہوئے اس وقت جو ہے انہوں نے پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. صحیح. اس کی وجہ جو ہے میں ختم میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ختم میں انشاءاللہ بات ہوگی تو وجہ بتاؤں گا. وجہ کیا تھی ضرور سنیں گے. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ جی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھتی ہوں. نام بتائیں گے پلیز؟ احتشام الحق. احتشام الحق. ہاں بات کریں شاہ صاحب سے. السلام علیکم باجی. جی باجی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی اللہ کا شکر ہے. جی آپ اپنا نام بھی بتا دیں. جی اپنا نام بھی بتا دیں گے پلیز. ہاں جی میرا نام ہے فرح. فرح. ہاں جی فرح. پورا نام باجی؟ پورا نام فرح یہ بس فریدہ خانم ہے عرف فرح اس طرح. کیا فریدہ خانم عرف فرح یہ نام تو نہ ہوا ایک نام جو ہوتا ہے نا بندے کا رکھا ہوا جیسے ہے. ہاں ٹھیک ہے فریدہ خانم. فریدہ خانم ہوگا صرف. ہاں جی لیکن زیادہ مجھے پکارتے فرح سے ہی ہیں. فرح ہی ہیں آپ کے. میں بتا دوں ویسے میں علم الاعداد کے کیونکہ 2 نام چل رہے ہیں آپ کے پیرلل. ٹھیک ہے نا تو یہ پھر ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کس سلسلے میں فون کیا تھا آپ نے؟ یہ گھر کے بس حالات کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ ذرا آج کل کرائسس پہ جا رہے ہیں. بچہ بھی بڑا جو ہے وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہے. بچے کا نام بتا دیں گے؟ حسیب الحق. حسیب. اور گھر کا نمبر؟ جی گھر کے دروازے کا نمبر ڈور نمبر؟ اچھا 480. 480 یا 18؟ 80 ہے. گھر تو ٹھیک ہے. 480 ہے. ہاں گھر تو ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ 497 ہے گھر کا نمبر. 497 ہے. ہاں جی نئے ہم شفٹ ہوئے نا 497. ٹھیک ہے. اچھا باجی یہ مجھے اب احتشام الحق صاحب جو ہسبینڈ ہیں آپ کے یہ قد لمبا ہے ان کا؟ ہاں جی نام بہت زیادہ لمبا ہے نا. 435 ہے ان کی. ٹھیک ہے. 48 ہے؟ نہیں 58. 58 ہاں ٹھیک ہے لمبے ہو گئے نا. 48 تو بہت ہی میں نے کہا بالکل ہی ٹھیک ہے. 2 منٹ دیں ذرا سا. کام کیا کرتے ہیں یہ؟ لوہے سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ سولیسٹر ہے. سولیسٹر رہی ہیں. ٹھیک. ہاں جی یہ ہے کہ بس ذرا تھوڑا بھی مالی لحاظ سے بھی ٹینشن ہے
اور انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی کسی کو کوئی چیز کرائے وغیرہ پہ دے رکھی ہے آگے؟ نہیں کوئی جیسے گاڑیاں لے کے یا گھر لے کے یا کوئی دکان لے کے کوئی کرائے پہ دے رکھی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. ہاں جی پاکستان میں گھر ہے لیکن کرائے پہ نہیں دیا ہوا. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کے پاس جو ہے میں یہ بتا دوں کہ آمدنی کا راستہ کوئی اور بھی ہے. اچھا نہیں ہے، ایک ہی ہے بس یہی ہے. ہاں ابھی تو یہ ہے ٹھیک کہ ہے. محنت کرتے ہیں بس سارا دن. وہ ان کا نام احتشام الحق ہی ہے یا محمد احتشام الحق ہے؟ نہیں، احتشام الحق. ان کا نام بچپن سے یہی ہے؟ نکاح کے ٹائم بھی یہی رہا ہے؟ پاسپورٹ میں بھی یہی رہا ہے؟ ہاں جی یہی ہے. پکی بات ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. دیکھیں باجی چیزیں جو ہے نا کچھ بیٹھ نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. آپ کی تو پکی بیٹھ گئی ہے، آپ کا تو سیکھ ہے. ان کی چیزیں بیٹھ نہیں رہی ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن ان کو کہتے جو ہے نا زیادہ تر شامی کے نام سے ہی کہتے ہیں، نک نیم جو. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب، یہی تو بار بار پوچھ رہے ہیں. بات کر رہا ہوں بار بار جو ہے نا، بار. ٹھیک ہے. وہ تو گھر والے ہی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر مطلب نام جو ہے وہ احتشام الحق. ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی. دیکھیں یہ تھوڑا سا جو ہے نا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لڑکے کا نام بتا دیں جن کا وہ الگ مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں جی وہ حسیب الحق. حسیب. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ 18 سال ہے اس کی عمر، لیکن تھوڑا کافی ٹینشن میں رہتا ہے. ٹینشن میں 18 سال کی عمر میں ہے تو 50 سال کی عمر میں کیا ہوگا باجی؟ ہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ٹینشن میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے بچوں کو. زیادہ پریشر نہ ڈالیں نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. نہیں کوئی پریشر نہیں ہے. اس کے ساتھ تو بہت سارے پیار سے رہتے ہیں. اس کو ذرا پڑھائی کا بھی تھوڑا ٹینشن رہتا ہے. اور ہاں تھوڑا سا میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. اس میں کوئی دیکھیں کوئی زیادہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں نا اس طرح کہ کسی نے کچھ اور کوئی چکر میں، ان چکروں سے بالکل دور بھاگیں، ٹھیک ہے نا. میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ ویسے بھی آپ ماشاءاللہ سے سبھی کچھ پڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. اچھا. ہاں جی. اور یا رضا کو ہر نماز کے بعد 308 دفعہ. یا رضا کو. ہاں. اور باقی یہ کہ اس سے میں بتا دیتا ہوں. ہاں جی. یا لطیفہ پڑھیں 1029 دفعہ. اگر پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد کر لیں تو اللہ تعالیٰ جلدی مسئلے آپ کے سمیٹ دے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں جی. یا لطیفہ 1029 دفعہ ہر نماز کے بعد. دیکھیں یہ کل ہر نماز کے بعد مشکل سے 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ، ٹھیک ہے. تو یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ مسئلے ذرا سے حل کر دے گا جلدی. ہاں جی کافی مسائل ہوتے ہیں. ہاں وہ کافی مسائل ہیں جو اب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اور بیٹی کا بھی میں نے پوچھنا تھا. بیٹی کا نام کیا ہے؟ افریشم. سوری؟ افریشم. AF یا AFRASHAM. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں تو ابھی آ رہی ہے تبدیلی. جی تبدیلی آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے. یا تو ابھی آ گئی ہے یا آنے والی ہے، پتہ نہیں کوئی کالج اسکول سے نکل کے کہیں جا رہی ہے یا یہ کہ ادھر سے ادھر کہیں چینج آ رہی ہے ابھی. ہاں جی یہ ابھی آئی ہے پاکستان سے، یہاں اس نے ایڈمیشن لینا ہے. ہاں بس میں نے بتا دیا نا چینج آئی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف چل رہا ہے ابھی اس کا سسٹم. ہاں جی اس کا ذرا بتا دیں کہ اللہ مطلب کوئی بہتر اس کو کالج مل جائے. جی سوری میں نے کہا کوئی اس کے لیے بتا دے پڑھنے کے لیے کہ اچھا. ہاں پڑھنے کے لیے دیکھیں کیونکہ یہ عمر چھوٹی ہے تو یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں. جتنا پڑھ سکے 1 تسبیح پڑھے یا 2 تسبیح، ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اور ان کو ایک چیز بولیں کہ مغرب کے ٹائم بال باندھ کے رکھیں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی صحیح ہے. ہاں جی. اور بیٹے کا حسیب کا ذرا مجھے تفصیل سے بتا دیجیے گا، تھوڑا یہ کافی ڈسٹرب کرتا ہے. دیکھیں تفصیل سے مطلب دیکھیں آن ایئر ہیں تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. میں نے پڑھنے کو بھی بتا دیا ہے اور یہ جو ہے نا میں نے بتایا کہ اگر ابھی سے ٹینشن میں تو آگے جا کے تو یہ اور مسئلے میں پڑ جائے گا. 18 سال کی عمر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی لائف کا یعنی کہ کھیلنے کی عمر ہے. اگر ابھی سے آپ اس کو ٹینشن میں رکھیں گے تو یہ ایک مسئلہ ہے. باقی یہ کہ پڑھنا شروع کریں، اس کو زیادہ ہے تو بسم اللہ کا پانی دم کر کے دے دیں تو ذرا ٹھہراؤ آ جائے طبیعت میں، ٹھیک ہے بھائی. یہ نا ٹھہراؤ آ جائے گھر میں لڑائی جھگڑا. ہاں کیونکہ یہ جو ہے بچپن سے سینسیٹیو بھی رہا ہے اور غصے کی بھی کیفیت ہے اس میں نا. ہاں جی کافی غصہ جلدی آ جاتا ہے اس کو. یہ گالی وغیرہ بھی دیتا ہے؟ ہاں جی گالیاں میں نکالتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے نا میں ایک اور کام کروں. دیکھیں چیز یہ کہ اگر یہ کر سکیں رات جب سو رہا ہو
تو اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے 118 دفعہ یا شہیدوں پڑھ کے دم کر دیں، کیونکہ یہ ورنہ یہ کہ یہ فرما برداری کی طرف سے ہٹ رہا ہے۔ ہاں جی کافی اس طرح ہی ہوگا۔ ہاں وہ چیز یہ کہ آپ بتا بھی رہے ہیں وہ سب سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ ٹینشن میں نہیں ہے، بیسیکلی یہ نافرما بردار ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی فرما برداری نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کریں باجی، باقی یہ کہ کریں یہ 72 ڈیز کر کے بتائیں مجھے، ٹھیک ہے؟ اوکے باجی، اوکے، خدا حافظ۔ اور تھینک یو ویری مچ سسٹر، جو بھی مسئلے ہیں پروردگار آپ کے حل کرے۔ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں لائیو آنے ہونے کی وجہ سے کھل کے نہیں بتائی جا سکتی، تو اگر کوئی حضرات کال نہ کر سکے ہوں، کالوں کا سلسلہ پروڈیوسر صاحب نے ابھی منقطع کر دیا ہے، تو نہ کر سکے ہوں کچھ ایسی بزی کو ہونے کی وجہ سے یا کسی اور صورت میں، تو دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ پروگرام کے بعد یا کل 2 بجے کے بعد ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب سے جو بھی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ پرائیویٹلی۔ تو شاہ صاحب ابھی کال آ گئی پروگرام کی، جی فائن آپ کی تو کوئی آخری بات؟ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سے امان میں رکھے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم تو دعا کرتے ہی ہیں سب کے لیے، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا اور کیا چیز ہوگی کہ لوگ دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ تو ناظرین، فرمان ہے کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ انسان کسی عیب کو برا سمجھے اور وہی عیب اس میں پایا جائے۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے بے شک، اور ہر ایک کو جو بھی مسئلہ جس قسم کا بھی ہو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، جو کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں ممکن حد تک کرنے کی۔ تو وہی بات کے ختم کے حوالے سے انشاءاللہ فالو اپ کرتے رہیے گا، تو آپ کو بتایا جائے گا کیا ہوگی اسپیشل بات یا اسپیشل چیز، تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا ضرور۔ اور اسی کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پاک پروردگار آپ کو کسی بھی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے، آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیں۔ خالق اکبر وحدہ لا شریک ذات آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کسی محتاج کی مدد لیکن ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔